وہ اپنے آپ کو مکھی دیکھتی ہے کہ اندر کیا ہے بوری میں. قیامت کے دن اللہ یہ دیکھے گا تم اندر کیا تھے. تم نے اپنا نام اہل قرآن رکھ لیا, جیسے جو حدیث کے منکر ہیں نا, ان کے فرقے کا نام ہے اہل قرآن. ان کے فرقے کا نام کیا ہے؟ اہل قرآن ہے. ہم پھر بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ قیامت کے اعلان کریں گے جو اہل قرآن ہے ان کو جہنم میں پھینکو. وہ کہیں گے اللہ ہم تو اہل قرآن تھے. اللہ کہیں گے تھے نہیں, نام تم نے رجسٹر کروایا ہوا تھا اہل قرآن, تھے نہیں. کیونکہ اگر قرآن کو مانتے تو حدیث کو بھی مانتے, کیونکہ میں نے اپنی کتاب میں نبی کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا نام بڑا زبردست ہوگا, وہ یہ دعویٰ کرتے ہوں گے ہم صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں, ہم فقہا کو نہیں مانتے. ان کے بارے میں بھی خطرہ ہے, کیونکہ اللہ کہیں گے کہ اگر تم قرآن و حدیث کو مانتے تو قرآن میں بھی اللہ نے علماء کی اتباع کا حکم دیا, اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب حامل فقہ غیر فقیہ, میری حدیث کا مطلب ہر شخص نہیں سمجھ سکتا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. بہت سے لوگ میری امت میں ایسے ہیں جو فقیہ ہیں, جو سمجھتے بھی ہیں اور حدیث کا علم بھی رکھتے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جو حدیث کا علم تو رکھتے ہیں مگر حدیث کا مطلب نہیں سمجھتے. یہ صحیح حدیث ہے, اور آپ نے ساری امت کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا شروع کر دیا. ہر آدمی حدیث دے کے خود سے عمل کرنا شروع کر دے. ایسا تھوڑی ہے. فقہی مسائل سے متعلق جو حدیثیں ہیں اس میں آپ کو اپنی رائے رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں, واعظ و نصیحت سے متعلق جو حدیثیں وہ ٹھیک ہیں, اس میں آپ کسی کی رائے کو فالو نہ کریں. لیکن جو فقہی مسائل سے متعلق حدیثیں ہیں, امام لیث بہت بڑے فقیہ ہیں اس امت کے, جس کو سب مانتے ہیں, جن کو سب فقیہ مانتے ہیں, وہ فرماتے ہیں الحدیث مضلۃ الا لاہلھا, حدیث گمراہی ہے سوائے ان لوگوں کے لیے جو حدیث سمجھنے کے اہل ہیں. تو آزادی پیدا کی جا رہی ہے, بس کسی سے نہیں. جو کوئی فقہا کو سب کو ہٹا دو درمیان سے. فقہا کیا کہتے ہیں, علماء کیا کہتے ہیں, سب ایک طرف رکھو. مقصد کیا ہوتا ہے؟ سب فقہا سے ہٹا کے پھر اپنی رائے کو مسلط کرنا. مقصد یہ ہوتا ہے, اپنی طرف لانا. تو اس لیے یہ اس قسم کے جو لیبل لگے ہوئے ہیں نا کہ چینی کی بوری بھی لکھا ہوا ہے چاول, تو جب مکھی دھوکہ نہیں کھا رہی ہے تو آپ تو مکھی سے بہتر ہو, آپ کیوں دھوکہ کھا کے جا رہے ہو؟ اس لیے جماعت المسلمین کے نام سے ہرگز دھوکہ نہ کھائیں. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. نام سے دھوکہ نہ کھائیں. بوری میں رکھا ہوا کچھ اور ہے, جو نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت, بہت سے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, لیکن جب اس معیار پہ پرکھا جائے تو نہ اہل سنت کہلاتے ہیں, نہ سنت سے مراد حدیث ہے, اور جماعت سے مراد صحابہ کرام. تو بتاؤ کہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 12 ربیع الاول کو اس طرح سے کیا کرو جس طرح تم لوگ بتیاں لگا کے ناچ رہے ہو. کہا نبی نے؟ صحابہ کرام نے کیا یہ سب 12 ربیع الاول کو؟ ہے بھائی, کچھ جلوس نکالے انہوں نے اور دھرنے دیے اور پھر ناچے اور جشن ولادت منایا ہو اور مبارکبادیں دی ہوں اور مدنی منع بھی ہوں اور مدنی منیاں بھی ہوں اور مٹھائیاں بٹی ہوں. تو جماعت کا مطلب تو یہ کہ جو صحابہ کو جو جس طرح سے چل رہے تھے اسی طرح سے آپ فالو کریں اس کو. لیکن نام کیا رکھ لیتے ہیں لوگ؟ اہل سنت والجماعت. تو نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا, کام کرو کام. اسی طرح خلفائے راشدین کے جو فتاوی ہیں, صحابہ کے جو فتاوی ہیں, بار بار کہتا ہوں کہ صحابہ کے فتاوی کو ایک طرف پھینک دینا, کسی بھی فتوے کو فالو نہ کرنا اور دعویٰ یہ کرنا کہ میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں, یہ 100% غلط ہے. آج بار بار میں یہ مسئلہ دہراتا ہوں اس لیے کہ طلاق کا ریشو ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ رہا ہے. 3 طلاقوں کا ریشو بہت بڑھ رہا ہے. یورپ امریکہ میں بھی لوگ کبھی کسی عربی سے فتویٰ لے کر آ رہے ہیں, 3 طلاقیں ایک ہو گئی ہیں, کبھی کسی کہاں سے فتویٰ لے آئے, کبھی کسی کہاں سے فتویٰ لے آئے. ابھی پرسوں ایک خاتون کا فون آیا کہ میرے شوہر نے حالت حیض میں طلاق دی, میں اس سے دور ہو گئی, تو وہ امریکہ میں کسی سے فتویٰ لے آئے کہ حالت حیض میں طلاق نہیں ہوتی. میں نے اسے کہا کلعدہ میں یہ فتویٰ, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور تیسری طلاق دی تھی انہوں نے حالت حیض میں. کوئی حیثیت نہیں ہے اس فتوے کی. کسی ایک صحابی کا فتویٰ دکھا دو جنہوں نے 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو. کسی ایک صحابی کا فتویٰ دکھا دو جنہوں نے حالت حیض میں طلاق کو کالعدم قرار دیا ہو. کہیں سے بھی اٹھ کے کوئی بھی مفتی بنا ہوا ہے اور وہ دھڑا دھڑ طلاق کے فتوے پھینک رہا ہے بیٹھ کے. تو بھائی صحابہ ہیں, ان کو دین جو ہے نا یہ ہم نے بعد میں سمجھا ہے, صحابہ نے پہلے سمجھا ہے. نہیں آ رہی میرے غالب بات سمجھ میں؟ تو لیبل کو نہ دیکھیں, اندر دیکھیں بوری میں رکھا ہوا کیا ہے. تو مکھیوں کو بھی, مکھیاں بھی نہیں دھوکے میں کھاتی ہیں لیبل سے, تو آپ ہم کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. تو جلدی سے میں بات کو سمیٹتا ہوں.
تو وہ جو غلام تھا، نوجوان تھا، تو وہ جو پادری، جو جادوگر تھا نا، اس کی چکنی چپڑی باتیں، میں اس پہ آ رہا تھا کہ آج کل بھی بہت سے لوگ بڑی لفاظی کرتے ہیں، گھماتے ہیں پھراتے ہیں اور گمراہ کر دیتے ہیں آپ کو، دین کے نام پہ گمراہ کر دیتے ہیں، باتیں بڑی زبردست ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جیسے وہ منکر حدیث تھے، حدیث کا انکار کرنے والے، بار بار رب العالمین۔ ہم نے کہا بھائی ہم یہاں کوئی اللہ کی عظمت کی تقریر سننے تھوڑی آئے ہیں، تو ٹو دا پوائنٹ بات ہے وہ شروع کرو نا، لیکن بھرم میں لینے۔ ایک دفعہ قادیانیوں کے ساتھ ہماری بحث ہوئی، تو جب بحث شروع ہوئی تو قادیانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آدھا گھنٹہ اشعار پڑھ کے سنائے ہمیں۔ اور بھائی مجھے کیوں سنا رہے ہیں نبی کی شان میں اشعار؟ کیا میرے دل میں نبی کی عظمت نہیں ہے؟ تم سے جو بات کرنے آئے ہیں وہ کرو نا، لیکن بھرم میں لینے کے لیے، بھرم ڈالنے کے لیے کہ ہم نبی کے اتنے بڑے عاشق ہیں لہذا ہماری بات غور سے سنو، تو یہ باطل لوگوں کی پاس دلیل نہیں ہوتی، بھرم بازیاں بہت ہوتی ہیں، ٹو دا پوائنٹ بات کرتے ہی نہیں ہے، یہ طول دیں گے بات کو، بھرم